اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن خاص طور سے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خریدنا بیچنا، مارکیٹنگ، دکانداری سب چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف دوڑ لگا دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یقین جانو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اور جب نماز جمعہ پڑھ چکو، جمعے کی نماز جب ادا ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو مسجد سے باہر نکل جاؤ اور جو بھی کاروبار یا دھندا یا تجارت یا بزنس، اللہ کی جو روزی ہے اس روزی کو تلاشنے کے لیے اور دولت کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو حکم دیا ہے کہ جب جمعے کا اذان دی جائے، اذان کی آواز کانوں میں سنائی دے پڑے تو فوراً نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے، اور جب جمعہ ہو جائے تو جمعے کے بعد فوراً باہر نکلو، اور نکلنے کے بعد پھیل جاؤ، کاروبار کرو، دھندا کرو، تجارت کرو، اللہ کی روزی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جمعے کے دن خاص کر کے، چونکہ جمعہ میں اجتماع عام ہوتا ہے، ایک بڑا جمگھٹا ہوتا ہے، بڑی جماعت ہوتی ہے مسلمانوں کی جو مسجد میں اکٹھے ہوتی ہے، اس لیے خاص کر کے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور روزی حاصل کرنے کے تعلق سے تو جب بھی ہم مسجد میں آتے ہیں تو جو دعائیں منقول ہیں کہ ہم دعا پڑھتے ہیں مسجد میں آنے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہمیں کھول دیجئے، یعنی آپ کے گھر میں ہم حاضر ہو چکے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کا نام لینے کے لیے، ذکر کے لیے آپ کے گھر میں ہم آ چکے ہیں۔ اب آپ کے گھر میں جب ہم آ چکے ہیں تو چونکہ آپ کا گھر ہے اور آپ ہیں، اب رحمت کو جو جتنے بھی دروازے ہیں وہ سارے کے سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے۔ اس کا مطلب، اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دعا پڑھ کر کے نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اور فضل کے مطلب ہوتا ہے روزی، فضل کا مطلب ہوتا ہے دولت، فضل کا مطلب ہوتا ہے روپیہ پیسہ۔ یعنی اب جب مسجد سے ہم نماز پڑھ کر کے باہر نکلیں گے اور مسجد کے باہر قدم نکالیں گے تو اس وقت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگنا سکھایا ہے یعنی دعا بتایا ہے، وہ دعا یہ ہے اللہم انی، اے اللہ ہم آپ سے ہم روزی مانگتے ہیں، روزی کا سوال کرتے ہیں، پیسے کا سوال کرتے ہیں، دولت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مانگو۔ دولت کا ہونا یہ کوئی معیوب کی بات نہیں ہے بلکہ اچھی چیز یہ ہے۔ غربت اور غریبی ہونا، کلاش ہونا، بے روزگار ہونا، محتاج ہونا، یہ بہت زیادہ بھیانک چیز ہے اسلام کے اندر۔ کاش کہ ہم یہ چیز سمجھ جائیں۔ یہ جیسا کہ قرآن کی آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت حاصل کرنے کو ایک تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ خوب دولت حاصل کرو، خوب پیسے کماؤ۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ دیگر فریضے کی ادائیگی کے بعد حلال مال کمانا یہ بھی فرض ہے۔
جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، دیگر جو اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کی ادائیگی کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم یعنی اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہے وہ مال و دولت کا کمانا فرض ہے، حلال روزی کا کمانا، حلال روزی حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تجارت اور بزنس اور کاروبار کے تعلق سے کس قدر صحابہ کرام فکر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں ایک سے ایک صحابی ایسے ہیں جو بہت ہی دولت کے مالک تھے، بہت پیسے کے مالک تھے، بہت زیادہ پیسہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، بہت بڑے مالدار صحابی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غنی ان کے ساتھ ہی نام ہی کے ساتھ ملا ہوا ہے، غنی کا مطلب مالدار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے خلیفہ ہمارے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، تجارت کاروبار تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے مثال سے سمجھایا ہے کہ انسان کی مثال کشتی کی ہے، انسان ایسے ہے جیسے کہ کشتی جہاز، اور دنیا یعنی دولت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پانی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گے، ایک دوسرے کے بغیر پانی کے نہ کشتی چل سکتی ہے، بغیر پانی کے کشتی کہاں کوئی چلائے گا۔ ایسے ہی انسان کی زندگی گزر سکتی ہے تو دولت کے بلبوتے پہ، پیسے کی وجہ سے گزر سکتی ہے، پیسے نہیں ہے، غربت ہے، قلاشی ہے، محتاجگی ہے، تو انسان نہ خود صحیح سے زندگی گزار سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے صحیح سے زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے قدم اٹھا سکتا ہے کہ جو قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایمان کا سودا کر سکتا، عقیدے کا سودا کر سکتا ہے، اپنی ذلت اور رسوائی کو مول لے سکتا ہے۔ ذلیل ہوتا ہے ایسا انسان جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ بھیک مانگنا، کسی سے مدد مانگنا، کسی سے پیسے کا سوال کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ذلت کی چیز ہے۔ اس لیے اسلام میں پہلے دن سے اس چیز کو غلط کہا ہے کہ پیسے نہ کوئی کمائے، اللہ کے سہارے بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرمائے ہیں کہ تم مجھ سے پیسے مانگو اور پیسے کے تعلق سے کوشش کرو دنیا کے اندر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا تو ہم سب کو یاد ہوگی۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ آخرت کا سوال بعد میں کرنا، پہلے مجھ سے دنیا مانگ لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرما دیجیے اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما دیجیے۔ یعنی دونوں اس دعا میں سکھایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا کا تذکرہ کیا کہ سب سے پہلے انسان کا سابقہ آخرت سے نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی تو بعد میں ہے، نیکسٹ ہے۔ پہلی جو زندگی ہے وہ تو یہ دنیاوی زندگی ہے۔ تو دنیا کی زندگی اچھی ہوگی اور جب دنیا کی زندگی تابناک ہوگی، ایماندارانہ ہوگی اور نیک نیتی پر ہوگی، عمل صالح کے ساتھ دنیا کی زندگی ہوگی، تو پھر آخرت کی زندگی کامیاب و کامران ہوگی۔ اور اگر دنیا ہی کی زندگی خراب ہو جائے گی، پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے، دولت نہ ہونے کی وجہ سے، غربت ہونے کی وجہ سے، ایمان اگر وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیا یا اسی طرح اپنے عقیدے کا سودا کر دیا، اور پھر وہ مرنے کے بعد اس کی آخرت کیسے ملے گی؟ اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی بھلائی کی طلب کرو، دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مالداری کا یہ حال تھا، مدینۃ المنورہ میں اس قدر دولت لوگوں کے پاس تھی، یعنی مسلمانوں کے پاس تھی، کہ
اردن یعنی جارڈن کے گورنر کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا. اس قدر اس اسلام کی تاریخ سے یہ منقول ہے. عجیب و غریب چیز ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کیا خط لکھا کہ جارڈن اس وقت ملک اردن میں جارڈن میں بہت بڑے بڑے ماہرین تھے تجارت کے, اکاؤنٹنسی اور مارکیٹنگ کے بڑے ماہر تھے. وہ ان سے مدد لینے کے لیے, مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کی مدد لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, بادشاہ وقت تھے, انہوں نے گورنر کے نام خط لکھا کہ وہاں سے کچھ ایسے ماہرین کی ضرورت ہے یہاں مدینہ میں. اس قدر بہترین بزنس اور کاروبار تھا مسلمانوں کا پیسے کی. چنانچہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے ایک بہت ہی مارکیٹنگ کے ماہر لیڈیز کو چیف اکاؤنٹنٹ کا جو ہے سربراہ بنایا, چیف بنایا, اس کو سربراہ اس ڈپارٹ کا سب سے ہیڈ بنا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حال یہ تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے صحابہ کرام مسلمان ڈھونڈتے تھے کہ کوئی محتاج, لاچار, غریب, فقیر جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ مل جائے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے, لیکن کوئی نہیں ملتا تھا. سب مالدار, سب پیسے والے. اسلام کا یہ نظام ہے. اسلام کے نظام میں, اسلام کے سسٹم میں غربت کی جگہ نہیں ہے, غریبی کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک شیخ شارابی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر کہیں کسی علاقے میں کسی بھیک مانگتے ہوئے کسی کو دیکھ لو تو سمجھ لو کہ وہ جو بھیک مانگ رہا ہے وہ اس وجہ سے مانگ رہا ہے کہ اس کا حق مالداروں نے دبا رکھا ہے. مالداروں نے اس کا حق دبا رکھا ہے, اس وجہ سے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے. اسلام نے جو سسٹم دیا ہے کہ کوئی غریب نہ رہے, لیکن حال یہ ہے کہ ہماری کمی کی وجہ سے, ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اور مالداروں کے حق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جو مالدار ہیں, دولت والے ہیں, ان کو ایک سسٹم میں رکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے لیکن اس میں سے آپ نکالتے رہیے اور محتاج اور غریبوں کو دیتے رہیے, اور اس طرح سے دیجیے کہ محتاج پھر نہ رہے, غریب نہ رہ جائے, وہ بھی دینے والا بن جائے, وہ بھی دولت کا مالک ہو جائے, وہ بھی پیسے کا مالک ہو جائے. اس طرح سے سسٹم اسلام کے اندر موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ, ان کے دور میں کچھ لوگ, کچھ مالدار بیت المال کو پیسہ دینے سے انکار کیا کہ ہم اپنے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے اپنے ہی علاقے میں دے دیا کریں گے, اپنے ہی علاقے میں لوگوں کو دے دیا کریں گے, یعنی ہم بیت المال میں نہیں جمع کریں گے, نہیں پہنچائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ فوج تیار کی جائے, ان سے جنگ ہوگی, ان سے لڑائی کی جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین آپ ان سے لڑیں گے, یہ تو مسلمان ہیں. صرف اتنا ہی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ پیسے بیت المال کو نہیں پہنچائیں گے, اپنے علاقے ہی میں لوگوں کو دے دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری موجودگی میں اور اسلام پر اس طرح سے حرف آئے اور میں موجود ہوں, ایسا ناممکن ہے, ایسا ہونے نہیں دیں گے. اور عمر تم تو جاہلیت میں بڑے بہادر تھے, بڑے نڈر تھے, بڑے طاقتور تھے, جانباز تھے, اور اسلام لانے کے بعد اتنی بزدلی کیسے تمہارے پاس آ گئی کہ تم لڑنے سے انکار کر رہے ہو. ذرا سوچو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بیت المال میں ہم نہیں پہنچائیں گے اور اپنے ہی یہاں اپنے اعتبار سے خرچ کر دیں گے, یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. غریبوں کے حق کی لڑائی کے لیے سب سے پہلے اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی, یہ کارنامہ انجام دیا ہے. ورنہ دنیا میں کوئی غریب کے لیے کون لڑتا ہے؟ غریب کے لیے کوئی لڑائی آج تک کیا ہی نہیں ہے.
یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی حقانیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے کہ جو غریب کا حق ہے، حق مارنے نہیں دیں گے۔ غربا کا حق کا سسٹم بنے گا، وہ بنتا رہے گا، اور قیامت تک یہ زکوٰۃ کا سسٹم یعنی غریبوں کا جو حق ہے یہ چلتا رہے گا، اس کو مٹنے اور ختم ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے، بلکہ انہوں نے منع کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہم بیت المال میں نہیں دیں گے۔ جبکہ مال اور دولت کے اعتبار سے جو اسلام کا نظام ہے وہ دو طرح کا ہے، اموال باطنہ ایک ہوتا ہے، ایک اموال ظاہرہ ہوتا ہے۔ اموال باطنہ جیسے انسان جو کچھ پہنتا ہے، جیسے سونا چاندی ہے، زیورات عورتیں پہنتی ہیں، یا اسی طرح گھر میں جو اصلی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، اس کو حاجت اصلیہ بولتے ہیں، کہ جو ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر کے اندر اسٹور ہیں، ذخیرہ ہیں، ان میں حکم یہ اسلام کا یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں دے دو، اپنے لوگوں کو دے دو۔ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھ لو کہ جو لوگ قلاش ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، پہلے ان کی مدد کرو۔ لیکن جو اموال ظاہرہ ہے، جس کو جزیہ اور ٹیکس بولتے ہیں، جو بڑے مالدار اور دولت کے اوپر ٹیکس ہے، ٹیکس یہ صرف جو ہے بیت المال کا حصہ ہے۔ بیت المال ہی میں جمع ہوگا، اسلام کا اگر نظام ہو اور اسلامی حکومت ہو تو وہاں بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے پھر بیت المال کے ذریعے سے جو لاچار اور محتاج اور غریب اور ضرورت مند ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی اس پیسے سے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ کتنی روایتیں صحابہ کرام کی اور کتنے واقعات اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث اس تعلق سے ہے کہ دولت کمانا کتنا ضروری ہے، پیسے کمانا اور پیسے کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ غریبی کی وجہ سے کتنے بھیانک نقصانات ہوتے ہیں اور کتنا انسان ذلیل ہوتا ہے۔ محتاجگی انسان کو کسی بھی حد تک لے جاتی ہے۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ عورتیں کہاں تک چلی جاتی ہیں نہ معلوم، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، محتاج ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے سب کو مالدار بنایا ہے۔ یہ انسان کی کمی، غفلت، لاپرواہی، سستی اور گھر میں بیٹھنا، لاپرواہ ہونا، غافل ہونا، یہ انسان کو خود اپنے وہ غریب ہو جاتا ہے اس وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچھانے کے لیے صرف بستر ہے اور کھانے کے لیے صرف ایک پیالہ ہے، صرف یہی دو سامان۔ اندازہ لگائے اس واقعے سے کہ صرف دو سامان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ لے آؤ میرے پاس۔ وہ جب وہ لے آتے ہیں سامان تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کو بیچو۔ جب بیچا گیا تو اس میں سے 4 درہم 6 درہم ایسے کچھ درہم میں وہ بکا۔ آدھے پیسے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ کچھ کھانے کی سامان لے آؤ اور اپنے گھر والوں کو دے آؤ کہ وہ بھوکے نہ رہیں اور کھائیں، اور آدھے پیسے کو لے جاؤ ایک کلہاڑی خریدو اور کلہاڑی خرید کر کے لے جاؤ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر کے بازار میں لا کر فروخت کرو، اس کے بعد مجھے بتاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی نے ایسا کیا اور ایک وقت آیا 4 6 دن 10 دن کے بعد لکڑیاں بیچ کر کے اچھا خاصا پیسہ ان کے پاس آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ تمہارا سوال کرنا وہ بہتر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے بڑے پیسے والے وہ پہلے ہی سے تھے، بڑے دولت والے تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر بہت مشہور ہے، اللہ نے ان کو بہت دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سونے کی تتلیوں کی برسات ہوئی اللہ کی طرف سے، پانی کی جگہ سونے کی تتلیاں برسی، یہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ایوب علیہ السلام وہ پڑھے اور فوراً جو ہے وہ لینا شروع کر دیے، جو تتلیاں سونے کی برس رہی تھی ان تتلیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ غیب سے آواز آئی کہ ایوب
کیا میں نے تمہیں کچھ دے نہیں رکھا ہے؟ اتنا کچھ دے رکھا ہے تمہیں، اتنے پیسے کے مالک ہو، اتنے جائیداد اور دولت کے مالک ہو، اس کے باوجود بھی سونے کی تتلیاں لینے کے لیے اس طرح سے کوشش کر رہے ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، آپ کی رحمت اتر رہی ہو، آپ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہو یا الہ العالمین، اور میں اس سے محروم رہوں یا اس کو کوشش نہ کروں، اس کو حاصل نہ کروں، یہ تو ہمارے لیے بے ادبی ہوگی، یعنی ہمارے اندر گھمنڈ کا ایک مادہ ہوگا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایک طرح سے تو بے ادبی ہے، اس لیے میں اس کو حاصل کر رہا ہوں۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی جو دولت ہے، اللہ کی طرف سے جو مال ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جس قدر حاصل کریں گے، پیسے ہوں گے تو ہم صلہ رحمی کر سکیں گے، پیسے ہوں گے تو ہم دوسروں کی مدد کر سکیں گے، پیسے ہوں گے تو ہم اچھا کام کر سکیں گے، پیسے ہوں گے تو ہم دوسروں کی سنیں گے نہیں، پیسے ہوں گے تو ہم سلیل نہیں ہوں گے، پیسے ہوں گے تو حق بات کہنے سے روکیں گے نہیں، اگر پیسے ہوں گے تو ہم کسی کی چاپلوسی نہیں کریں گے، کسی کی چیز حضوری نہیں کریں گے۔ یہ پیسے ہونے کی برکتیں ہیں۔ حق بات انسان اسی وقت کہہ سکتا ہے جب اس کے پاس پیسے ہوں، جب اس کے پاس دولت ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہو اس کے پاس، ورنہ ایک ارتداد یعنی مرتد لوگ ہو رہے ہیں نہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کمزور، عقیدہ کمزور، کچھ لوگ پیسے کی لالچ دیتے ہیں، اس طرح سے وہ جو ہے ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ وہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اب اسلام چھوڑ دو، وہ اس طرح سے پیسے دے دے کر کے ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور اپنے طرف مائل کرتے ہیں کہ انسان مائل ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کو جہاں سے فائدہ مل رہا ہے اس کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ایمان دھو ڈالتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اسے کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اسلام پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آخری وقت میں سب سے بڑا حربہ قیامت سے پہلے پیسے کا نہ ہونا ہی ہوگا، جو دجال کے شکنجے میں لوگ پھنسیں گے۔ دجال کا شکنجہ، دجال کی جو جال ہوگی وہ سب سے بھیانک یہ غربت ہی ہوگی۔ اس طرح سے دجالی نظام اسلامی نظام کو مغلوب کر کے اور اپنا نظام پوری دنیا میں حاوی کر دے گا، اور آدھے سے زیادہ تو حاوی ہو چکا ہے۔ ہر طرف تو وہی تجارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرح کے بزنس اور ہر طرح کے کاروبار کی لگام تو انہی کے ہاتھ، اور آنے والے وقت میں دجالی شکنجہ اور کسے گا، یہاں تک کہ مسلمان ایمان والے ہر طرح سے محروم ہو جائیں گے، پیسے سے محروم ہو جائیں گے، کرنسی سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ سب جو ڈیجیٹل کیش یا اسی طرح جو پیسے کی جو لین دین ہے، یہ سب اسی کی سسٹم کا حصہ ہے، اور اس طرح سے بے روزگاری اور پیسے کا نہ ہونا ہو جائے گا کہ ایک ایک روٹی اور لقمے کے لوگ محتاج ہوں گے کہ کہیں سے کوئی مل جائے تو کھا لیں، پیٹ بھر لیں۔ اس حال میں دجال لوگوں کو پھنسائے گا، گمراہ کرے گا۔ اس لیے آقا محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے اپنی امت کو آگاہ کرتے رہے کہ ایسا ہے کہ غربت غریبی کی طرف نہ جاؤ، دولت حاصل کرو، پیسے کماؤ، حلال پیسے کمانے کی کوشش کرو، خوب پیسے حاصل کرو، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔